بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ دوسرے گناہگار وہ ہیں جن سے ہو جاتا ہے، وہ اس نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ نیتاً صحیح، اس نے یہ بات طے کی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ بالکل ٹھیک، گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے، صحیح بات، کیونکہ کلو بنی آدم خطا ہو، یعنی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ دو وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے۔ صحیح صحیح، یعنی وہ اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، یا پھر اس کے جذبات، بعض اوقات انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور انسان چل پڑتا ہے گناہ کی طرف، شہوات سے یا اچھا جذبات سے۔ اب جب وہ مغلوب ہوا اور مغلوب ہو سے حالات کی وجہ سے کوئی کیفیت ایسی بن گئی کہ وہ گناہ میں وہ انوالو ہو گیا، صحیح صحیح، یا پھر جذبات ایسے اس کے اوپر حاوی ہوئے بالکل کہ وہ گناہ میں انوالو ہو گیا، ٹھیک، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی حالات تبدیل ہوئے یا جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑے، صحیح صحیح، چونکہ اس نے طے یہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرنا، اللہ، تو اب جو ہی حالات بدلیں گے، جس حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے اسے گناہ ہوا ہے، تو فوراً اس کو یہ خیال آئے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اللہ، اور اسی طرح جب اس کے جذبات ٹھنڈے پڑیں گے تو اسی وقت وہ اس کو خیال آئے گا، ہوش حواس میں آئے گا، تو کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ یہ ہے وہ ثم یتوبون من قریب، جی، کہ فوراً وہ توبہ کر لیتے، پھر اس کو فوراً خیال آتا ہے کہ میں وہ جو ندامت اور شرمندگی اس کو ہوتی ہے، وہ جو پشیمانی اس کو ہوتی ہے، یہ ندامت اصل میں اللہ کو پسند ہے، کیا بات، کہ انسان کو ندامت اور شرمندگی ہو کہ یا اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا۔ اور اسی طرح یہ جو رب انی ظلمت نفسی والی بات ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا والی بات ہے، یا ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر اللہ سے بات کرتا ہے، رب انی اذنبت، تو اللہ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ، یعنی اقرار، یہ اقرار جو ہے یہ بہت، یعنی اقرار ہے، اس کے اندر ندامت ہے، اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں اور تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ندامت اور شرمندگی جو توبہ کی شرائط میں سے بھی ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جو اصل میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو جس کے اندر یہ ندامت اور شرمندگی آتی ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آتا ہے، اور اللہ کو کتنی توبہ پسند آتی ہے اس کے لیے تو وہ حدیث ہے بڑی معروف، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے، وہ ایک مثال دی آپ نے کہ کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا صحرا کے اندر، اور سارا اس کا سامان اونٹنی پہ لدا ہوا، اور اس نے ایک کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے وہ ٹھہرا، تو کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ غائب تھا، صحیح صحیح، جس کے اوپر ساری اس کی گویا مال و متاع بھی اسی پہ تھا، سفر بھی اسی پہ کرنا تھا۔ اب لق و دق صحرا ہے، میلوں لمبا چوڑا، تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، تو اس کا خیال یہ ہے کہ اب میں اگر چلوں گا تو بھی موت ہے، بیٹھا رہوں گا تو بھی موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو زندگی سے مایوس ہو کے وہ بیٹھ رہتا ہے، تو تھوڑی دیر بعد پھر اس کی آنکھ لگتی ہے، اور اس کو پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اخطأ من شدت الفرح، اس نے یہ جو الٹ بات کہی، کہنا تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، یہ جو بات الٹ کہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخطأ من شدت الفرح، اس نے خوشی کی شدت کی وجہ سے بات الٹ کی، یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، اتنا خوش تھا اس کو سمجھ نہیں آئی، اور وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے الٹ بات کر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو جتنی خوشی ہوئی ہے نا، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔